السلام علیکم جناب علی، 5 مئی کی کال لے کر آپ کے ساتھ خالد سیف الدین. سب میں پہلے آج کے سیشن کو ڈسکس کریں گے. الحمدللہ بہت ہی شاندار سیشن تھا. جو ٹارگٹ میں آپ کو بتا رہا تھا، کل بھی بتایا تھا، کل اس کے قریب جانے کی کوشش ضرور کی مگر اس کو ٹیسٹ نہیں کر پایا. آج وہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا. 42,336 کا ہائی بنا تو 42,302 322 اچیو ہو گیا اور 42,000 کو بہت سیکیور کیا آج انڈیکس نے. اور اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہی کمفرٹیبلی انہوں نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا 12 بجے کے اراؤنڈ، بلکہ 12 بجے سے 10-20 منٹ پہلے ہی اچیو ہو گیا تھا. اس کے بعد ہم نے کچھ پروفٹ ٹیکنگ دیکھی جو کہ بہت ہی نارمل بات ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پرائس ایکشن کسی ریزسٹنس کو ٹیسٹ کرتی ہے تو وہاں پر پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے. اور ایسی ریزسٹنس جس کو ٹارگٹ قرار دیا جائے، اس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ وہ نسبتاً اسٹرانگر ریزسٹنس ہے، تو وہاں پر پروفٹ ٹیکنگ ہونا بہت ہی نارمل بات ہے. تو آپ لوگوں کو چونکہ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ تو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، اسپیشلی جو کینڈل سٹک کورس جنہوں نے کیا ہے وہ تو ان باتوں کو بڑا واضح طور پہ خود سے دیکھنے اور سمجھنے لگے ہوں گے. تو لہٰذا وہاں سے جو گراوٹ ملی ہمیں، اگر آپ نوٹس کریں تو 300 پوائنٹ کی ہمیں ایگزاسشن ملی ہے ہائی سے آج کے لو تک کی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر مڈ ڈے کال میں آپ کو اپڈیٹ بھی کیا گیا کہ مارکیٹ اچھی ہوگی اگر 42,170 185 کے اوپر کلوزنگ دے دے، جو کہ نہیں دے پائی، اور مگر بہرحال 42,000 کو اس نے سیکیور کیا. تو دونوں چیزیں موجود ہیں کہ مارکیٹ میں ایفرٹس تو ہیں، بلز کی کنسسٹنسی بھی ہے، بلز کی ایگزسٹنس ہے، ان کی موجودگی نظر آتی ہے، مگر ایک روٹین پروفٹ ٹیکنگ بھی نظر آئی. تو لہٰذا اس میں مارکیٹ میں کوئی بڑے سیلنگ پریشر کو تو ہم اس چارٹ کو دیکھتے ہوئے نہیں انڈیکیٹ کر سکتے، مگر صرف یہ ہے کہ اپنی اسٹریٹجیز کو ریوزٹ کر سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. یہی میں اپنی کال میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس وقت جو میں ریپ اپ سیشن آپ کو اپنی روزانہ کی کال میں دیتا ہوں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، گزرے ہوئے سیشن کو ڈسکس کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیکھنا مقصد ہوتا ہے. تو بہرحال مارکیٹ جو ہے 42,000 کے اوپر کلوز ہوئی ہے اور والیوم جو ہے کل کے مقابلے میں 8-9% زیادہ ہے. کل ایک تو والیوم بڑا تھا اور جب ریکوری ہوئی تھی، اور آج بھی والیوم کل کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو والیوم ٹھیک لگتا ہے، مگر یہاں پر اب احتیاط کا جو درجہ ہے وہ 1-2 درجے اور بڑھا دینے چاہیے اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں اس میں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، تھوڑی تبدیلی ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلیاں نہیں ہیں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے، جس طرح ہم نے بلز کی ڈیسپریٹ ایفرٹ دیکھی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح، اگر آپ کے سامنے چارٹ ہو تو میں نے کل پرسوں کہا تھا کہ 10 سیشن میں 5% گین کر لیا، تو اب 12 سیشن ہو گئے. اور اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں ایسے سیشن بھی آئے جہاں جس میں تھوڑی بہت ہم نے ایگزاسشن دیکھی، مگر اگر اس کو ہماری ٹیکنیکل زبان میں اگر آپ یہ کہہ سکیں کہ ہائر ہائیز اور لوور کیا کہتے ہیں ہائر لوز بنتے ہوئے نظر آئے، تو اب یہ 12 سیشن ہو گئے. تو 12 سیشن، اور اس کے بعد یہ اگر آخری 2 سیشن اٹھا کے دیکھیں تو آخری 2 سیشن میں تھکاوٹ کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے، مگر ہم اس بات کو نہیں بھول سکتے، جس طرح میں نے اپنی پرسوں کی کال میں بات کہی تھی تو وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اب مارکیٹ 2,613 پوائنٹ اچیو کر چکی ہے اپنے ریسنٹ لو سے ریسنٹ آج کے ہائی تک. 2,613 پوائنٹ، یعنی کہ 6.57% اپ سائڈ مارکیٹ کو مل چکا ہے، وچ از مطلب ویری گڈ. اینڈ ٹو مچ تو نہیں کہہ سکتا، بلکہ ٹو مچ ان حالات میں کہہ سکتا ہوں. جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس میں 6.57% کی موو جسٹ ان 12 سیشن از ریئلی ایکسائٹنگ. تو لہٰذا ایسے گرانٹیڈ اس کو نہ لے کہ بس یہاں سے اسی طرح چلتا رہے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. گراؤنڈ ریالٹیز کو بھولا نہیں جا سکتا. ریزلٹ سیزن اور جو باٹمنگ آف دی سٹاکس تھے سلیکٹیو اسٹاک کی، تو انہوں نے اپنی پرفارمنس سے مارکیٹ کو سپورٹ کر دیا، بڑی اچھی بات ہے. مگر اب شاید ہمیں اپنے سٹاکس کو تبدیل کرنا ہو، ریسکیجول کرنا ہو، بائی بیک کرنا ہو جن کو ہم نے آف لوڈ کیا. تو یہ تمام چیزیں اس وقت آپ کی ضرورت ہو سکتی ہیں جس کو اسٹریٹجیز میں
ضرور ڈیفائن کریں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹریڈرز کیئرفل رہیں. مکس ایکٹیویٹیز برقرار رہیں گی, مطلب ایسا نہیں ہے کہ مکس ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی, مکس ایکٹیویٹیز ابھی بھی چلیں گی, اور صرف اسٹاک کی سلیکشن اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی بھی کچھ اسٹاک مجھے نظر آ رہے ہیں اور آج کی کال میں انڈیکیٹ کروں گا جو پرفارم کر سکتے ہیں. اور آج آپ کو ماشاءاللہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو میرے خیال میں 3 بجے 2:30 بجے شاید 2:30 بجے میں نے آپ کو کچھ اسٹاک بائی کرنے کے لیے کہا, اور آپ نے دیکھا ان میں سے ایک اسٹاک نے تو لاک کر دیا, اور یعنی کہ آپ نیگیٹو پہ خرید کے آپ اوپر لاک پہ کلوز ہوئے. تو اور مارکیٹ, اور اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو مارکیٹ 300 پوائنٹ ایگزاز ہو رہی تھی, مگر یہ اسٹاک جو میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیے یہ اسٹاک اوپر گئے. تو یہ تو سب چلتا رہے گا, کیونکہ انڈیکس کسی ایک اسٹاک کو ریفلیکٹ نہیں کرتا, 600 اسٹاک کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ سلیکٹیو ہیں, ویژنری ہیں, اور آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہے آپ کی, سوچ سکتے ہیں, تو مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل آگے بھی رہے گا. اگر مارکیٹ یہاں سے 500-700 پوائنٹ کی کریکشن بھی لے لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آف لوڈ کیا ہو اور دوبارہ ایکیومولیٹ کرنے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو گئی ہو. بہرحال تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ایکسٹرا آرڈینری ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آتی, مگر میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ بلز ختم ہو گئے, بالکل بھی نہیں کہہ سکتا. ہاں تھوڑی بہت تھکاوٹ جو ہے, وہ تھکاوٹ جو ہے ایک دم ختم ہو جائے گی اور نئی ایکسائٹمنٹ اور کریزی بلز کی شکل اختیار کر لے گی, اگر جو میں نے آپ کو اٹموسٹ ٹارگٹ آف دا ویک دیا ہوا ہے جو کہ 42,538 641 کا ایریا ہے, اگر انڈیکس اس کے اوپر ٹریڈ کرنا شروع کر دے, ٹھیک ہے جی, تو پھر مارکیٹ میں یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو 6-7% مارکیٹ موو ہوئی ہے یہ مارکیٹ ایبزارب کر لے گی اور نئی ریلی کی بات کرے گی. پھر وہاں سے 2% جائے, 5% جائے, ڈپینڈنگ آن دا سچویشن, وہ یقیناً منڈے کی کال میں پتہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اٹموسٹ ٹارگٹ ایریا جو ہے 42,538 641 تک کا, اس کے اوپر مارکیٹ کو کلوز ہونا ہوگا یا ٹریڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ کل کے ٹارگٹ کی بات کریں, اگر کوئی ایکسائٹنگ بگننگ ہوتی ہے یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے, تو یہی ٹارگٹ جو آج اچیو کیا ہے 300 لیول والا, یہی آپ کا 322 والا کل کا بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے. مگر ضروری پھر یہ ہوگا کہ اس ٹارگٹ کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے تو اٹموسٹ ٹارگٹ کی بات ہوگی. ہر ریزسٹنس کے اوپر سروائیو کرنا اگلے ریزسٹنس کی طرف جانے کی امید ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھ کے آپ ٹریڈنگ اپنی پلان کیجئے. اور اگر چھوٹی موٹی اگر مارکیٹ 322 کے اوپر نہیں رکتی تو ٹھیک ہے, ایگزاسٹ کرے گی, اور ایگزاسٹ کرے گی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ایکیومولیشن کی اپرچونٹی ہے یہ. میں شارٹ ٹرم ٹریڈر کو یہ کہوں گا کہ 42,000 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے نہ انٹری لیں, نیچے انٹری لیں گے, ایکیومولیٹ کریں. اور 41,965 کے نیچے اگر رکنا شروع کر دے مارکیٹ, تو جس تھکاوٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ تھکاوٹ کنفرم ہو جاتی ہے اگر 41,965 کے نیچے مارکیٹ رکنا شروع کر دے. اور جس طرح میں نے کہا کہ میں شارٹ ٹرم ٹریڈر کو تو کہہ رہا ہوں کہ وہ 42,000 کے نیچے انٹری نہ لیں, بجائے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں اور ٹارگٹ بائنگ نیچے کر لیں. تو ہو سکتا ہے کل ہی آپ کو کلوزنگ سے پہلے مال نکالنے کا بھی موقع ملے, یا منڈے کی پری اوپننگ میں آپ مال بھیج دیں, کیونکہ اسٹیبلش سیلنگ پریشر مارکیٹ میں یہاں سے دور ہے. ابھی اسٹیبلش سیلنگ پریشر مجھے نظر نہیں آ رہا. جو ایگزاسشن ہوگی وہ بیسیکلی بائی بیک کی اپرچونٹی ہوگی کہ آپ ایکیومولیٹ کریں, اور اس کے لیے آپ کو روزانہ اسٹاک بتائے جاتے ہیں. پچھلے ہفتوں میں بھی بتائے گئے جنہوں نے ماشاءاللہ پرفارم کر دیا. اگر ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیا ہے, ایگزٹ ہو گئے, تو آپ کے پاس اپرچونٹی باقی ہے. بہرحال سوچئے گا, ویکینڈ بھی آنے والا ہے, آپ لوگ ضرور سوچئے گا کہ یہ جو ہماری چینل پر فیڈ بیک کے حوالے سے کینڈل اسٹک کی ویڈیو پڑی ہے اس کو ضرور دیکھیے, جو کینڈل اسٹک کورس کے حوالے سے ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے, اور سوچئے اور سمجھیے کہ کیا یہ چیزیں سیکھنا اور سمجھنا آپ کے لیے مددگار نہیں ہوگا, کہ بجائے آپ ہر وقت امیدوں اور خواہشات اور لوگوں کے دھیان لے کر ٹریڈنگ کرتے رہیں. تھوڑا سا کچھ چیزوں کو خود سمجھ کے اپنے درست فیصلے اگر کر سکیں تو آپ کی ٹریڈنگ بہت بہتر ہو سکتی ہے پہلے سے. اور خاص طور پہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج والوں کے پاس تو دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج والے تو اپنے طرز عمل کے عادی ہیں, ان کو سمجھانا بھی تھوڑا مشکل ہے, مگر مرکنٹائل ایکسچینج والے چونکہ برانڈ نیو ٹریڈر ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, تو ان کو تو میں صرف ایک ہی آپشن دے رہا ہوں کہ آپ کو سیکھنا ہوگا, نہیں تو آپ کے صرف اکاؤنٹ وائپ آف ہوں گے.
یہ بات میری یاد رکھ لیجیے. بہرحال بہت شکریہ مجھے سننے کا. انجوائے کیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.